جو پیشنٹ جاتا ہے گھر میں واپس اپنے پرانے ماحول میں تو وہ اپنی جگہ سے کھسکنا شروع ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تلاش کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے کھسکے، کیونکہ پہلے وہ سوچ سے کھسکتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے بیہیویئر میں کھسکتا ہے، پھر وہ سب سے پہلے وہ اپنے موبائل فون کی بات کرتا ہے، یہاں سے کھسکنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ پرانے دوستوں کو ملنا چاہتا ہے، پرانی جگہوں پہ جانا چاہتا ہے، پھر وہ اپنا مقابلہ گھر کے دیگر افراد سے کرتا ہے کہ اس کو یہ ملتا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملتا، اور کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ تمہارے اور اس کے اندر جو فرق ہے بیماری کا، وہ صحت مند ہے اور تم بیمار ہو تو تمہارے لیے صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے اگر کوئی ڈائبیٹک کہے کہ اگر میرا بھائی آم کھا سکتا ہے تو میں کیوں آم نہیں کھا سکتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیونکہ تم ڈائبیٹک ہو۔ لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو پاکٹ منی اتنی ملتی ہے اور مجھے تھوڑی کیوں ملتی ہے، تو اس کے فادر اس کو یہ نہیں کہہ پاتے کہ وہ طریقے سے پیسے کا استعمال کرتا ہے اور تم طریقے سے پیسے کا استعمال نہیں کرتے تو تمہیں یہ سہولت نہیں مل سکتی۔ وہ جاب پہ جاتا ہے، وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور اس کو گاڑی مل سکتی ہے، آپ تو کچھ کرتے نہیں تو پھر آپ کو بھی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو واضح طور پر ایسی باتیں کرنا گھروں میں آسان نہیں ہوتا، تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک بات یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب گھر میں نشے کی بیماری ہوتی ہے کسی ایک بندے کو تو سب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور گھر میں ایک دوسرے سے تعلقات تھوڑے خراب ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک بندہ زیادہ تنقید کر رہا ہوتا ہے نشے کے مریض کے اوپر اور اس کو بار بار جتلا رہا ہوتا ہے کہ تم یہ نشے والا سلسلہ بند کرو، تم علاج میں جاؤ، تم فالو اپ میں جاؤ، یا تم ایسے کرو یا تم ویسے کرو، اور اس کے مقابلے میں گھر کا ایک اور فرد ہوتا ہے جو کہ چپ کر کے اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ تو مریض کی نظر میں کون اچھا اور کون برا ہوتا ہے؟ تو عموماً گھر کے لوگ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ چپ کر کے وقت گزارنے والے کے سانو کی، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ تو جب ہمارے سامنے آ کے کوئی فیملی بیٹھی ہوتی ہے تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون تنقید کر کے برا بن رہا ہے اور کون چپ کر کے تو اچھا بن رہا ہے، تو ہم ان کو پھر احساس دلاتے ہیں کہ سب اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں، اور جو ہم کہتے ہیں کہ انیبلنگ نہ کریں اور پرووکنگ نہ کریں، تو اس کے لیے اب نئے الفاظ سامنے آ رہے ہیں جو پازیٹیو ہیں کہ پرووکنگ نہ کرے کی بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ مریض کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہیں، اور پرووکنگ نہ کرے کا مطلب ہے کہ مریض کی عزت کرے، احترام کرے اور اس کے ساتھ سنجیدہ رویہ اختیار کرے۔ عزت، احترام اور سنجیدہ رویہ، کیونکہ اس میں مثبت پیغام ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ نہ کرے یا وہ نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہیں۔ جب دفتر سے ٹیلی فون آئے کہ وہ آج دفتر کیوں نہیں آئے، تو آپ جواب دینے کی بجائے مریض کو کہیں کہ اپنی یہ ذمہ داری اٹھائیں، یہ ٹیلی فون پہ آپ جواب دیں، اس کے لیے بہانہ نہ کریں۔ اگر پھپھو پوچھتی ہے کہ یہ گھر کیوں بیٹھا رہتا ہے، جاتا کیوں نہیں کہیں، تو یہ نہ کہیں کہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، بلکہ مریض کو کہیں کہ پھپھو آپ کی یہ پوچھ رہی ہیں تو ان کو جواب دے۔ اگر گھر میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کے بیٹے کو قرضہ دیا تھا یا نشہ دیا تھا اور یہ مجھے اس کی رقم ادا نہیں کر رہا، تو آپ رقم ادا نہ کریں بلکہ پیشنٹ کو کہیں کہ جا کے اس معاملے کو نپٹائیں، اپنے بچے کو اسکول چھوڑ کے آئیں، اس کے ٹیچر سے ملیں، بجلی کا بل ادا کریں، کما کے کچھ لائیں۔ یہ ساری باتیں ذمہ داریاں اٹھانے کے زمرے میں آتی ہیں، اور جب کوئی ذمہ داریاں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو نشے کی وجہ سے وہ اٹھا نہیں پاتا، تو اس کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ نشے کے نقصانات کیا ہیں۔
جب وہ نشے کی وجہ سے کام پہ نہیں جا سکتا، نشے کی وجہ سے وہ بر وقت جو ہے اسکول میں جا کے بچے کو ٹیچر کو نہیں مل سکتا، نشے کی وجہ سے اس کو تھانے جانا پڑتا ہے، جب نشے کی وجہ سے کوئی بندہ اس کا گریبان پکڑتا ہے کہ پیسے کیوں نہیں دیتے میرے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نشے سے صرف مزہ نہیں آتا، نشے سے تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر تکلیفیں گھر والے اپنے سر پہ لے لیں اور مزہ وہ کرتا رہے تو پھر مریض کو احساس نہیں ہوتا کہ نشہ چھوڑنے والا کام ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نشہ کرنے والا کام ہے۔ کیا آپ کسی ایسے بندے سے پارٹنرشپ کرنا چاہیں گے کہ جو تمام نفع آپ کو دے دے اور تمام نقصان اس پارٹنرشپ میں خود لے ہر مہینے؟ سمپل سی بات ہے، ہر کوئی ایسے بندے سے پارٹنرشپ کرنا چاہے گا کاروبار میں یا زندگی میں، ہر کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہے گا زندگی میں یا کاروبار میں، کہ اگر کوئی بندہ آپ کو تسلی دے دے کہ جتنا نقصان ہوگا وہ میں سہ لوں گا، جتنا نفع ہوگا وہ آپ لے لیجئے گا۔ تو لٹرلی آپ کے گھروں میں سچویشن کیا ہوتی ہے کہ نشے کا جو تمام مزہ ہے وہ مریض لے لیتا ہے، نشے کی تمام تکلیفیں گھر والے لے لیتے ہیں۔ اسے ہم انیبلنگ کہتے ہیں، اور اس انیبلنگ کے نتیجے میں پھر وہ جب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس سے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مثبت جو فکرے ہیں وہ یہ ہے کہ مریض کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہیں، مریض کے ساتھ احترام اور عزت سے بات کرے، سنجیدگی سے بات کرے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی باتیں ماننے کے پابند ہیں۔ باتیں آپ نے میرٹ پہ ماننی ہے، مریض کے ساتھ میرٹ پہ معاملات کو نپٹائیں۔ ہمارے گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ میرٹ کی کوئی بات نہیں، گھر میں کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے، کھانا تو ایک ہی ٹیبل پہ ایک جیسا کھا لیتے ہیں نا۔ گھر میں کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اے سی تو سب کے کمروں میں ہوتا ہے نا۔ گھر میں کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، گاڑی وغیرہ ڈرائیور وغیرہ کی سہولت تو سب کو ملتی ہے نا۔ تو یہ ہماری ٹریڈیشن بھی ہے، یہ ہمارا ورثہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے کہ ہم گھروں میں تھوڑا بہت ان چیزوں کو رواج دیے ہوئے ہیں سینکڑوں سالوں سے، کہ کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے یا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، پھل سب ایکول لیتے ہیں۔ چلے زندگی میں یہ اگر چلن ہمارا ہے، ہمارے معاشروں میں اگر یہ چیز ہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی بیماری ہو تو ہمیں طور طریقے بدلنے پڑتے ہیں۔ جیسے کووڈ تھا تو کتنے ہمارے طور طریقے بدل گئے تھے ایک بیماری کی وجہ سے۔ سڑکوں پہ ہو کا عالم طاری تھا، دفتر بند، دکانیں بند، سب کاروبار بند، سب لوگ منہ پہ ماسک لے کے پھر رہے تھے۔ بیماریوں کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ جہاں جان بچانے کا مسئلہ ہو، جہاں تکلیفوں سے نجات کا مسئلہ ہو، وہاں ڈیفینیٹلی ہمیں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ اور تبدیلیوں میں تکلیف کا بھی ایک رول ہوتا ہے۔ تکلیف کے علاوہ ہم بات چیت سے بھی لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، لیکن نشے کی بیماری سے جو تکلیف نکلتی ہے اس کا بہترین حقدار خود مریض ہے، کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ والدین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، والدین روگی ہو جاتے ہیں، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن گھروں میں چونکہ تعلقات بھی نشے کی بیماری میں خراب ہو جاتے ہیں، اور بات چیت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ گھر میں دھماکے ہوتے رہیں گے، اور بعض اوقات ہم پھر چپ کر کے وقت گزارتے ہیں، یا بعض لوگ چپ کر کے وقت گزارتے ہیں، اور بعض لوگ بولتے ہیں اور جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور گھر میں لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کوئی مریض کے ساتھ ایک رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا رویہ کرتا ہے، اور کوئی تیسرا رویہ کرتا ہے۔
اور بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ ایکچولی ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مجھے کوئی پیشنٹ بتا رہا تھا کہ وہ ڈیوٹی پہ تھا، اور وہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی پہ تھا، اور اس کے 2-3 فرینڈز آئے اور شراب پینے کا پروگرام بن گیا ڈیوٹی پہ، اور شراب پی گئی، اور اس کے بعد جو دوست احباب ہیں وہ چلے گئے، اور جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھا وہ وہاں ڈرنک ہو کے مدوش ہو گیا، اور ہسپتال والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کو نوکری سے جواب دے دیا۔ اب وہ جو ڈاکٹر صاحب جن کو نوکری سے جواب دیا گیا، انہوں نے میرے ساتھ بہت گلہ کیا کہ میرے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ مجھے ڈرنک حالت میں جاب پہ چھوڑ کے دوست چلے گئے۔ انہیں یہ نہیں خیال آیا کہ انہوں نے جاب کے اوپر جو ڈسپلن ہے وہ خراب کیا اپنی مرضی سے، اور ہسپتال والوں نے اس کو پینلائز کیا، لیکن ان کی توقع یہ تھی کہ اب مجھے اس کے نتائج سے میرے وہ دوست بھی بچاتے جو میرے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کر رہے تھے، اور وہ جو دوست ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کر رہے تھے، کیا ان کو ریئلائزیشن ہوگی کہ جس کو ہم اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی جاب چلی جائے گی؟ تو ذہن میں گلہ شکوہ تو پیدا ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر مریضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو اپنے ماں باپ سے بھی گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ یہ چیز چاہیے تھی جو ان کو نہیں ملی، یا وہ چیز چاہیے تھی جو کہ ان کو نہیں ملی۔ کئی دفعہ پیشنٹس کا گلہ شکوہ ہوتا ہے، بنیادی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ زیادہ تر مریض جو ہمارے پاس علاج میں آتے ہیں تو وہ ان کا پہلا جو انٹریکشن میرے ساتھ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ باہر کتنے امپورٹنٹ کام ہیں جو کہ ہونے سے رہ جائیں گے اگر اس کا علاج ہوا، اور وہ دنیا کے تمام کاموں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں علاج میں رہا تو یہ کام رہ جائے گا، یا اگر میں علاج میں رہا تو وہ کام رہ جائے گا۔ تو میں کئی دفعہ پھر ایسے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کام نہ ہوتا تو پھر تو آپ علاج میں رہتے، اور وہ پھر بڑے آرام سے کہتے کہ نہیں، پھر بھی میں علاج میں نہیں رہتا کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آزاد منش انسان ہوں اور دوستوں کے ساتھ میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تو میں علاج میں پھر بھی نہ رہتا اگر میرے کام باہر والے سارے ہو جاتے۔ تو پھر میں ان کو پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے دوست احباب کو اجازت دے دی جائے کہ وہ یہاں آ کے آپ سے خوش گپیاں کر لیا کریں اور آپ سے میل ملاقات کر لیا کریں تو پھر تو آپ علاج میں رہیں گے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خالی دوستوں کا معاملہ نہیں ہے، میری فیملی، میری بیوی، میرے بچے، ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اچھا، اگر آپ کے بیوی بچے بھی ساتھ آ کے رہ لیں، مل لیں، آپ کو وقت گزار لیں آپ کے ساتھ، تو پھر تو آپ رہ سکتے ہیں نا۔ کہتے ہیں نہیں، لیکن گرل فرینڈ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، گرل فرینڈ کی تو مصیبت رہے گی۔ تو میں نے کہا تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کی گرل فرینڈ بھی رہے۔ کہتا ہے لیکن میرے بیوی بچوں کو اعتراض ہوگا کہ میری گرل فرینڈ یہاں آئے۔ تو میں نے کہا یہ تو اب آپ کا فیملی کا معاملہ ہے۔ ایسے واقعات حقیقت میں ہو چکے ہیں کہ جب پیشنٹس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کر کے وہ کہتا ہے کہ مجھے علاج سے کسی طرح نکلنے کا موقع دیا جائے، وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ علاج کی ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ علاج کی ضرورت کو صرف اس لیے محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ انہیں کبھی نشے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچی ہوتی۔ نشے کی وجہ سے تکلیف ان کے والدین کو پہنچی ہوتی ہے، نشے کی وجہ سے تکلیف ان کے بہن بھائیوں کو پہنچی ہوتی ہے، نشے کی وجہ سے تکلیف معاشرے کو پہنچی ہوتی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوتی۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیشنٹ کو جب تک نشے سے تکلیف نہیں پہنچے گی تب تک وہ نشے سے نجات کا نہیں سوچے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریض کو نشے سے تکلیف پہنچنا کیا ہے اور مریض کو فیملی سے تکلیف پہنچنا کیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔
ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خود مریض کو تکلیف پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ خود مریض کو تکلیف پہنچائیں گے، جو کہ آپ پہنچاتے بھی ہیں، جب آپ پرووکنگ کرتے ہیں، جب آپ بے عزتی کرتے ہیں، جب آپ مذاق اڑاتے ہیں، جب برا بھلا کہتے ہیں، جب طنزیں کرتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ تم کتے کی وہ دم ہو جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، یا اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تذلیل والے، تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب آپ سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو بھی نشے سے ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ کسی تکلیف کا علاج بھی ان کے پاس نشے میں ہوتا ہے، اور نشے سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کو علاج میں جانا چاہیے، یا ان کے اندر ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر جاگتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ خود مریض کو تکلیف دیں، آپ ان کا عزت کریں، احترام کریں، ان سے سنجیدگی سے بات کریں، اور میرٹ پہ ان کے ساتھ لین دین کریں، میرٹ کے اوپر، اور انہیں ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہتے رہیں، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو آپ وہ ذمہ داریاں پوری کرنے نہ بیٹھ جائیں۔ پھر گھر میں اگر ایک شخص ذمہ داریاں پوری کرتا ہے مریض کے حوالے سے، تو اس کی وجہ سے دوسرا شخص ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا۔ کیا آپ نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ ایک بندہ ٹھیکہ لے لیتا ہے مریض کی زندگی سدھارنے کا، اور دوسرا بندہ لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ مثلا کئی گھروں میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی کا فرض ہے، جس کے نام ہم نے رجسٹری لکھ دی ہے اس کی، تو یہ اس کی بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس کو سدھارے، کیونکہ انسانوں میں ایک ازلی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بیویاں خامدوں کو سدھار لیتی ہیں۔ یہ غلط فہمی کب کہاں کیسے پیدا ہوئی یہ مجھے پتہ نہیں، کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یہاں نہیں تھا۔ تو ایک بندے کی جب ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اس فرد کی نگہداشت کرے جو نشے کا مریض ہے، اور اس کو نشے سے نجات کے لیے کوئی رستہ اختیار کرنے کے لیے کہیں، تو وہ بندہ برا بنتا ہے، اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے خوش رہتا ہے وہ اس کی نظر میں اچھا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک گھر کا فرد جب پرووکنگ کر رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، تو دوسرا فرد خاموشی سے بہائنڈ دا سین اس کی دلجوئی کر رہا ہوتا ہے۔ جب باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نشہ کرتے ہو، بہت برا کرتے ہو، ہم نہیں کہتے کہ باپ کہے کہ تم نشہ کرتے ہو، تم بے عزت ہو، یا تم ایسے ہو، یا تم ویسے ہو، لیکن اگر باپ برا بھلا کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے، لیکن اس برا بھلا کہنے کے نتیجے میں ماں تھوڑی دیر کے بعد، باپ جب ادھر ادھر ہوتا ہے تو ماں دلجوئی کرتی ہے، تو وہ اور بھی برا کرتی ہے۔ تو کسی بھی فیملی میں جب بچوں کا کوئی مسئلہ ہو، جیسے نشے کی بیماری، یا بچہ پڑھتا نہیں ہے یا لیٹ گھر آتا ہے، تو ماں باپ کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کا آپس میں سولیڈیرٹی یا یکجہتی ظاہر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کی کوششیں بیکار چلی جائیں گی۔ تو ماں باپ کے درمیان عام طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت اٹ کھڑکا میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ میاں بیوی کے درمیان اٹ کھڑکا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ دیکھیے، کسی بھی میاں بیوی کی شادی کا جو آغاز ہوتا ہے تو وہ بہترین موقع ہوتا ہے، وہ بیسٹ مومنٹس ہوتے ہیں جب کوئی میاں بیوی اپنے اکٹھے جیون ساتھی بن کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور کسی مارکی میں صوفے پہ سج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے اوصاف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت دونوں وہ بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، بہت بہترین لگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کا بیسٹ مومنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بیسٹ مومنٹ جو ہے فزل آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں اتنے پیارے نہیں رہتے، دونوں اتنے خوبصورت نہیں رہتے، دونوں کو ذمہ داریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بچے ہونے کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں،
دونوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور ان کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی اپنا اپنا لچ تل رہے ہوتے ہیں بیچ میں ان کی زندگی خراب کرنے کے لیے، بیچ میں دخل دیتے ہیں۔ کوئی آ کے تو خامد کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی نے آج مجھے سلام نہیں کیا، یا کوئی نند آ کے کہتی ہے باورچ کے بارے میں اپنے بھائی کو کہ بھابی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اس کو ہم لچ تلنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب حسن مان پڑ رہا ہوتا ہے، جب محبت جو ہے وہ مان پڑ رہی ہوتی ہے، تو صرف حسن اخلاق سے، جب حسن سچ مچ کا مان پڑ رہا ہے تو اس کا تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن آپ حسن اخلاق سے اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ مہنگائی کے زمانے میں بھی حسن اخلاق فری ہے۔ لیکن گھر میں اتنا گڑبڑ گھٹالا ہوتا ہے، اتنی مصیبتیں ہوتی ہیں، ذمہ داریاں اٹھائی نہیں جاتی، بچے پریشان کرتے ہیں، رشتہ دار جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں خرابیاں پیدا کرنے میں، تو ایسے میں حسن اخلاق مرجھا جاتا ہے، اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر واپسی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ حسن اخلاق سے۔ آپ نکتہ چینی سے پرہیز کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، پر نکتہ چینی شکایت نہیں ہوتی۔ نکتہ چینی ایک رویہ ہے جو 24/7 کا رویہ ہے۔ ایک شکایت ہوتی ہے جو کسی لمیٹڈ چیز کے بارے میں ہوتی ہے، کہ آپ نے کہا تھا کہ شام کو آتے ہوئے میں تمہارے لیے گجرے لے کے آؤں گا، پھول لے کے آؤں گا، آپ لے کے نہیں آئے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، تو یہ شکایت ہو گئی۔ لیکن آپ کبھی میرا خیال نہیں کرتے، آپ بہت غیر ذمہ دار ہیں، دوستوں میں گم رہتے ہیں، آپ فلاں کرتے ہیں، آپ موج میلہ کرتے رہتے ہیں، میں یاد نہیں آپ کو، تو یہ نکتہ چینی ہوتی ہے۔ نکتہ چینی کے ساتھ ساتھ ایک قریبی چیز ہے جو شامل ہو جاتی ہے نکتہ چینی کے ساتھ، اسے ہم کہتے ہیں توہین امیزی، کہ توہین کرنا باڈی لینگویج سے، فیشل ایکسپریشن سے، یا یہ سوچ کے کہ میں کماتا ہوں یہ بیوی کماتی نہیں ہے، یا میں پڑھا لکھا ہوں بیوی کم پڑھی لکھی ہے، یا میں ڈپٹی کمشنر ہوں بیوی تو فقط ہوم کو چلاتی ہے۔ تو اس آئیڈیے کے تحت ایک رویہ اختیار کرنا جو توہین امیزی کہلاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے پھر دفاعیت بیچ میں آ جاتی ہے، جو کہ جس پہ نکتہ چینی کی جاتی ہے وہ اپنا دفاع کرنے لگتا ہے۔ دفاع کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن 24/7 ہر وقت صفائیاں دینا جو ہے اس سے کوئی کام نہیں بنتا، اور پھر تھک ہار کے لوگ چپ کر جاتے ہیں۔ اس کو سٹون وائلنگ کہتے ہیں، سٹون والنگ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ خاموش ہو جانا یا چپی لگ جانا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے تعلقات خراب کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کا ایڈکشن کا معاملہ ہے تو ان چار چیزوں کو ترک کرنا ہوگا، جو واضح طور پر سامنے ہے، کہ نکتہ چینی اس کا نعم البدل شکایت ہے، کہ شکایت کریں نکتہ چینی نہ کریں۔ توہین کا نعم البدل عزت ہے، کہ آپ جناب اور اپنے قاعدے کے اندر رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے، باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنے عدلہ خیالات کو رکھیں۔ دفاعیت چھوڑیں، مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، لیکن بار بار ہر طرح سے دوسرے بندے کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری نہ اٹھائیں، ٹھیکہ نہ اٹھائیں۔ دوسرے بندے کو الٹیمیٹلی خود پتہ چل جائے گا کہ آپ جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ سٹون والنگ جو ہم کرتے ہیں، جب چپ کر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، لیکن اس سے طوفان اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہمارے تعلقات کو بھی ہمیں کیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ کیلیبریٹ کرنے کا مطلب ہے یہ اچھے تعلقات کھسک رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ سے۔ شادی کے بعد اگر تعلقات کھسکتے ہوئے نظر آئیں اپنی جگہ سے تو ان کو فوراً واپس اصلی مقام پر لے آئیں۔ اس کو کیلیبریشن کہتے ہیں، پاسکو کرنا کہتے ہیں، توازن قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو کیلیبریٹ تعلقات کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ انپریڈکٹیبلٹی آف نیچر، انسرٹنٹی آف نیچر، انکنٹرولبلٹی آف نیچر، اس میں ہماری زندگی کا سارا مزہ ہے، اور ہم ایکسپلور کرتے رہتے ہیں
کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. کبھی ہم گوگل سے دیکھ کے پتہ کر لیتے ہیں کہ آج بارش ہوگی کہ نہیں, اور اگر ہمارے ہاں کوئی فنکشن ہے تو وہ ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں. تو تھوڑی بہت نشانیاں ہوتی ہیں جس کو غور سے اگر ہم دیکھیں تو ہم چیزوں کو بر وقت کیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ چھٹی کر کے گھر جاتا ہے اور رستے میں ہی بلنگ ویز کے خلاف باتیں شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کب نشہ کرے گا تو پھر قدم اٹھائیں گے. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے پرانے دوستوں کو ملنا ہے, سلپری لوگوں کو ملنا ہے اور سلپری جگہوں پہ جانا ہے, اگر کوئی کہے کہ میں نے فالو اپ پہ نہیں جانا, تو کیا انتظار کرنا چاہیے کہ اب وہ کب نشہ کرتا ہے تو اس کو واپس بھیجیں, یا اس کا مطلب سمجھ جانا چاہیے, خط کو تار سمجھنا چاہیے؟ اصل میں نقصان سمجھتے ہیں اور بہت سی کوششیں کرتے ہیں خفیہ نشہ چھوڑنے کی. پیشنٹس بڑی خفیہ کوششیں کرتے ہیں, اور جب ان کوششوں میں جو خفیہ کوششیں ہوتی ہیں اور تنہا کوششیں ہوتی ہیں اور ناکافی کوششیں ہوتی ہیں جو کافی نہیں ہوتی, تو پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نشہ چھوڑ نہیں سکتے, تو پھر کری جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسانوں کی ایک یہ بھی فطرت ہے کہ جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام پھر کری جاتے ہیں. جیسے جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, اگر وہ ایک دن بھی پراٹھے کھا لیں اور مٹن کڑھائی چکن کڑھائی کھا لیں تو اس کے بعد پھر 5-7 دن وہ یہ کام رج کے کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا؟ حالانکہ وہ بڑے آرام سے ایک دن کی غلطی کو سدھار سکتے ہیں, لیکن وہ پھر جب تک خجل نہیں ہو جاتے تو وہ اپنی غلطی کو نہیں یہ انسانوں کی فطرت میں ہے. انسانوں کی فطرت میں بہت ساری چیزیں ہیں. اگر وہ مہینہ کوئی اچھے کام کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی برا کام کرنے کا حق ہے ان کو. جیسے ہیں تو اگر وہ پہلا 1 مہینہ بہت اچھا گزارتے ہیں, کوئی چھٹی نہیں کرتے, اس پہ ان کو شاباش ملتی ہے, تو پھر وہ پہلی فرصت میں کوئی نہ کوئی چھٹی کرنا پسند کرتے ہیں. اس کو انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں, انٹائٹلمنٹ اس کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگ تو یہ مزدور تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر ان کو پیمنٹ پوری مل جائے تو پھر 10 دن غائب. اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی امریکہ میں اور یو کے میں یہ ان کا رواج ہوتا ہے کہ اگر وہ سیلز میں ہیں اور سپٹمبر اکتوبر میں ان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے تو نومبر دسمبر وہ گھر بیٹھ کے گزاریں گے, پھر وہ جنوری میں باہر آئیں گے. تو اس طرح کی چیزیں انسانوں میں یہ کباختیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن جو کیلیبریشن ہے وہ ایک کارآمد چیز ہے, اور سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. اور یہ ہمیشہ کے لیے ایڈوائس ہے کہ ہر بندے کو اپنی زندگی تھوڑی بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے, کیونکہ زندگی بدلتی رہتی ہے, زندگی رنگ بدلتی رہتی ہے. پہلے 25 سال میں زندگی اور طرح کی ہوتی ہے, پھر 50 سال تک زندگی رنگ بدلتی ہے, پھر زندگی نئے رنگ بدلتی ہے, پھر 70 سال کے بعد اور رنگ بدلتی ہے. تو اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ اسی طرح ساتھ بدلتا رہنا چاہیے. اگر وہ لائف سٹائل نہیں بدلے گا اور لائف سٹائل پرانا رکھے گا اور زیادہ زور لگا کے وہی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا جو پہلے وہ آسانی سے کر سکتا تھا, لیکن بعد میں وہ زیادہ زور لگا کے وہی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس کی زندگی خراب ہوگی. آپ نے بے شمار لوگوں کی زندگی, جو بڑے مشہور لوگ ہیں یا تھے, ان کی زندگی کو خراب ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. ان میں چرچل ہیں, وہ الکوہلک تھے اور دنیا میں ان کا اتنا نام ہے, لیکن آخر کار ان کے اوپر جب برڈن پڑا تو ان کی یہ جو شراب نوشی ہے اس نے ان کو اس طرح میزریبل کر دیا کہ ان کی آخرت جو ہے, آخرت سے میری مراد ہے آخری سال, وہ بہت تکلیف میں گزرے. ایسے اور بے شمار لوگ آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے. میں بڑے لوگوں کا نام اس زمرے میں نہیں لینا چاہتا جو عظیم لوگ ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں رنگ بدلتے ہیں. شروع میں آپ کے اندر جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے, آپ تھکتے نہیں ہیں, لیکن پھر آپ چاہیں تو آپ کے اندر سمجھ بوجھ زیادہ ہو سکتی ہے اور آپ سمجھ بوجھ کی طاقت سے اپنا کام چلا سکتے ہیں.
اور پھر آپ اپنی جسمانی طاقت کا اندازہ لگا کے اس کے مطابق اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیاں لاتے ہیں تاکہ آپ تھکے نہ اور آپ بیمار نہ پڑیں، اور آپ خود کام کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو کام کرنا سکھاتے ہیں اور مینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیڈرشپ میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے آپ پروفیشنلزم میں ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ سیلز میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ لیڈرشپ میں چلے جاتے ہیں، اور جوں عمر بڑھتی ہے آپ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ناپتے تولتے رہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اوور ایگزرٹ نہیں کرتے اور اس دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو علم کی دولت ہے، سمجھ بوجھ کی دولت ہے، جو نئی نئی چیزیں آپ سیکھتے ہیں۔ اور آپ کے ارد گرد ہر وقت ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن سے آپ نئی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لوگ کتابوں میں اپنے تجربات نوٹ کرتے ہیں، کتابوں میں تجربات لکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب مجھے کسی نے دی، ڈاکٹر امجد ثاقب نے وہ کتاب لکھی ہے، تو وہ ایسے چنیوٹی خاندانوں کی کہانی، کوئی 30 کے قریب چنیوٹی خاندانوں کی کہانی جنہوں نے پاکستانی بزنس میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ نے نام سنے ہوں گے، میاں منشا کا نام، یا ایس ایم منیر، یا شیخ کیسر، اس طرح کے بہت سارے لوگ۔ تو جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو اس میں بڑی زبردست باتیں تھیں۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ ان کے خاندانوں میں بڑا اتحاد پایا جاتا ہے، ان کے خاندانوں میں کوئی بڑا ہوتا ہے، اس بڑے آدمی کی بیوی سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ جو بڑا آدمی ان کے خاندان کا ہوتا ہے اس کے حکم کے سب پابند ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ کبھی مصیبت میں پھنس جائیں تو سارا خاندان ان کی مدد کرتا ہے اور وہ اس میں سے نکلتے ہیں۔ پھر وہ بہت محنتی ہوتے ہیں، وہ اپنی ترقی کے لیے گھر سے نکل کے دور دور مقامات پر جاتے ہیں جہاں کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں، اور وہ پہلے ہارڈ ورک کرتے ہیں اور بعد میں وہ سمارٹ ورک کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے زیادہ اسٹڈی کیا، کیونکہ اور خاندان بھی ہے چنیوٹی شیخوں کے علاوہ، جیسے میمن خاندان ہیں، اور جو لاہور کے یا فیصل آباد کے شیخ خاندان ہیں، یا سیالکوٹ یا گجرانوالا یا کراچی کے جو لاجواب لوگ ہیں جو اونچے درجے کی آمدنی رکھتے ہیں، جو بہت زیادہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اسٹڈی کیا، چونکہ مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں اس کام میں، تو مجھے سمجھ لگی کہ جب وہ کاروباروں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ان کے گھروں میں تعلقات کافی کشیدہ ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ جتنی توجہ کاروبار کو دیتے ہیں اتنی توجہ گھر والوں کو نہیں دیتے۔ جتنا وہ کاروبار میں ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اتنا وہ گھر میں ڈسپلنڈ نہیں ہوتے۔ جتنا کبھی ان کا چیک ڈس آنر نہیں ہوتا اتنا ہی گھر میں بیوی کی بات وہ کبھی پوری نہیں کرتے، اس کو لارے لپے پہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں ان کے گھروں میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور بیچ میں خاموشی سے نشہ انٹری لیتا ہے، جو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی مدد کرے گا، اور بعض اوقات شروع میں مدد کرتا بھی ہے، لیکن بعد ازاں نشہ مدد کرنے کی بجائے دشمنی پر اتر آتا ہے۔ اور عموماً یہ جو ممتاز خاندان ہوتے ہیں ان میں بائی پولیرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، بائی پولر کا رجحان بہت ہوتا ہے، اور بائی پولر ہونا ایک خوبی کی بات ہے، ایک وصف کی بات ہے۔ بائی پولر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ہائی اچیور ہیں، اور آپ صبح جب کام شروع کرتے ہیں تو شام کو آپ کوئی اچیومنٹ کے ساتھ دن کا اینڈ کرتے ہیں، لیکن پھر اگر آپ آرام نہیں کریں گے اور لڑائی جھگڑے کریں گے گھر والوں کے ساتھ، اور کھانا پینا غلط کریں گے اور ورزش نہیں کریں گے، تو آپ کو بائی پولر ڈس آرڈر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جب بائی پولر ڈس آرڈر کا سامنا ہوتا ہے تو صبح اٹھ کے پھر آپ کو چائے کافی پینی پڑے گی، شام کو الکوہل لینی پڑے گی، پھر اس کو چرس کا تڑکا لگانا پڑے گا۔
تو یہ سارے کام کرتے کرتے نشے کی بیماری بھی ان خاندانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جو کہ سرفیس سے نیچے ہوتی ہے۔ گھر میں ایک بندہ الکوہلک ہوتا ہے تو گھر کے تمام لوگ اس کو شیلڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتے شام کے بعد۔ ہمارے ننہال میں جب ہم جاتے تھے تو شام کو ہمیں سرٹن سائڈ پہ جانے سے منع کیا جاتا تھا کہ باؤجی آرام کر رہے ہیں، باؤجی، ایسے باؤجی ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں کیا ٹرم یوز ہوتی ہوگی، لیکن اس زمانے میں ایسے لوگوں کو جو بہت کماتے تھے ان کو باؤجی کہتے تھے۔ تو ابھی پتہ نہیں ان کو باؤجی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، کہ جو لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں، جن کے کمانے پہ پورے گھر والے عیش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ 60-65 کے ہوتے ہیں تو وہ مزریبل ہو جاتے ہیں، کسی دن وہ گرتے ہیں تو ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اس کا علاج بھی نہیں کراتے، وہ بستر پہ لیٹ کے بس پیتے رہتے ہیں۔ آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہے ایسے بندے کا علاج کرنے کا جس کی کولے کی ہڈی ٹوٹی ہو اور الکوہلزم سے ٹوٹی ہو؟ بہت کامن ہے۔ نگلیکٹڈ آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، بیڈ سورس کے ساتھ آتے ہیں، یعنی جب بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا اور سکن جو ہے وہ بے حس ہو جاتی ہے اور وہاں جو ہے زخم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے گھر والے انہیں علاج تک لاتے ہیں، کیونکہ شروع میں وہ مانتے نہیں ہیں۔ ان کے بچے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ہمارے لیے اتنی دولت کمائی ہے، اگر یہ پیتے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، پینے دو۔ تو ایسی شاندار فیملیز میں بہت ہی عبرتناک مناظر بھی نظر آتے ہیں، اور ان کے ہاں بہت زیادہ تکلیفیں پائی جاتی ہیں، اور دولت کسی کام نہیں آتی۔ جب آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر دولت کسی کام نہیں آتی۔ لیکن سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ آپ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اور آپ اپنی سکت کو پہچان سکتے ہیں۔ پہلے میں جو ڈمبل کرتا تھا وہ 5-5 کلو کے ڈمبل تھے، پھر میں جو ڈمبل بعد میں کرنے شروع کیے وہ 3-3 کلو کے ڈمبل تھے، پھر وہ 2-2 کلو کے ڈمبل ہو گئے، اور اب 1-1 کلو کے ڈمبل ہے۔ تو آپ اس کی وجہ تلاش کر سکتے ہیں۔ مطلب انجری سے بچنے کے لیے، اپنی سکت کے مطابق ایکسرسائز کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اب بھی میں 5 کلو کا ڈمبل کروں گا تو اس 5 کلو کے ڈمبل سے کوئی نہ کوئی انجری ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس میں اپنے جسم کی آواز کو سنیں، اپنے اندر کی آواز کو سنیں۔ آپ کے اندر کی آواز آپ کی رہنمائی کرتی ہے، تو آپ پہلے سے زیادہ سٹرینگتھ میں جا سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ سٹرینگتھ فزیکل نہیں ہوگی، وہ سٹرینگتھ سائیکولوجیکل ہو سکتی ہے، وہ سٹرینگتھ آپ کے فیصلوں کی ہو سکتی ہے، وہ سٹرینگتھ آپ کی سمجھداری کی ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن سکل کی ہو سکتی ہے، وہ سٹرینگتھ جو ہے وہ آپ کی لیڈرشپ کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی مینجمنٹ کی ہو سکتی ہے۔ تو اپنی سکت کو پہچاننا اور اس کے مطابق کام کرنا، یہ ہماری زندگی میں توازن پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم نشہ چھوڑ دیں، جیسا کہ آپ لوگ مسافر ہیں اس طرح کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ نشے کا جو لطف ہے اور جو سوبرائٹی کا لطف ہے، اس میں ایک بہت بنیادی سا فرق ہے۔ جو نشے کا لطف ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نشے کا ہے اور جعلی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لطف ختم ہونے والا ہے، ہمیں اگلی ڈوز کا فکر رہتا ہے۔ لیکن جو سوبرائٹی یعنی بحالی کا لطف ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اصلی ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لنگر آن کرے گا، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کل صبح دوبارہ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ جو
نشے کا یا اڈکٹیو بیہیویئر کا جو لطف ہوتا ہے، جیسے نشے کا لطف، ایسے گیمبلنگ یعنی ایڈکٹیو بیہیویئر کا بھی لطف ہوتا ہے، ایسے ایٹنگ کا بھی لطف ہوتا ہے، اوور ایٹنگ کا بھی ایک لطف ہوتا ہے. تو یہ سارے اینیملسٹک ہیں، یہ سارے اینیمل لطائف ہیں. یہ جو کھانا کھانے سے مزہ آتا ہے، جو چرس پینے سے یا شراب پینے سے یا جو ورکہولزم سے یا جو الکوہلزم سے یا گیمبلنگ سے یا ویڈیو گیم سے لطف آتا ہے، یہ ہمارے اینیمل پارٹ سے بلونگ کرتا ہے. اینیمل پارٹ ہمارا وہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے اندر دکھائی دیتا ہے. جو ہمیں ایک دوسرے کے اندر دکھائی نہیں دیتا وہ ہیومن پارٹ ہے. جو اندر ہے کہیں وہ ہیومن پارٹ ہے، اور جو دکھائی دیتا ہے یہ اینیمل پارٹ ہے. کبھی آپ دیکھیں تو جیسے ہمارا جسم قد و قامت یا ہمارے خد و خال ہیں، ایسے ہی جانوروں کے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کا بھی ایک چہرہ ہوتا ہے، ان کا بھی دل ہوتا ہے، ان کا معدے کا ہاضمے کا یا دیگر نظام ہوتے ہیں. لیکن انسان جو اندر ایک مقدس جگہ پہ ہے، جو ہمارے اندر ہے، جسے ہم اگر اہمیت دینے لگیں اور ہیومن پارٹ سے لطف لینا شروع کریں، جو کہ سافٹ ویئر کی وجہ سے ہوگا، جو کہ سمجھداری کی وجہ سے ہوگا، جو کہ پرنسپل سینٹرڈ ہوگا، تو وہ بہت زیادہ کارآمد لطف ہوگا. اس میں شاید اتنا جوش یا بھنگڑے تو نہ ہوں، لیکن اس میں ٹھنڈک اور چاند کی روشنی جیسا نور ضرور ہوگا. اور یہ جو اینیمل ہے کام، جو اڈکٹیو کام ہے، یہ ہمارا اینیمل اس میں ملوث ہے. اور ہمارے اندر جو انسان ہے وہ انچارج ہے اس خرابی کو دور کرنے کا، اور جب وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک سرور کی کیفیت میں رہتے ہیں، جس کو سوبرائٹی کہتے ہیں. ہسٹری میں آپ بہت بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ ٹریجک واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ 60-70 سال کی عمر کے اندر جب پہنچے بہت کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد، تو انہیں نشے کا سہارا لینا پڑا، انہیں ڈپریشن ہوئی، انہوں نے خودکشیاں کی، کیونکہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے کہ اب وہ 60-70 سال کی عمر میں ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی لائف کو اس طرح نئے سانچے میں نہیں ڈالا جو کہ حقائق کا تقاضا تھا.